اما پارہ کی دوسری سورت سورہ نازیات، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں والنازیات غرقا، کہ ان فرشتوں کی قسم نازیاتی جو جان کھینچنے والے ہیں، غرقا ڈوب کر، ڈبکی لگا کر۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا یعنی جتنی ہم نے آج پڑھنی ہے، 1 آیت سے لے کر 14 نمبر آیت تک ہم نے آج پڑھنا ہے۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائیں اور ان فرشتوں کی مختلف صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو منکرین قیامت تھے ان کا ذکر کیا، انہوں نے جو وہ انکار کرتے تھے، قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر کیا۔ اعتراض کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے چند مناظر جو ہے وہ پیش کیے، سور پھونکا جائے گا، زلزلہ آئے گا، یہ سب جو ہے مناظر اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے پیش کیے۔ تو 14 نمبر آیت تک یہ بیان ہوا ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی پہلی آیت والنازعات غرقا، اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نازعاتی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو سختی سے جان نکالنے والا ہے، جو ڈبکی لگا کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، اس فرشتے کی قسم، ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، غرقا ڈوب کر۔ اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو بند کھولنے والے ہیں، نشطا آسانی سے بند کھولنا، آسانی سے کھولنا۔ یعنی ان دو آیات میں، ان دو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر دونوں کی موت کا منظر بیان کیا ہے۔ یعنی یہ آیات تو دونوں مختصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کافر اور مومن دونوں کی جو موت کا منظر بیان کیا ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں طویل حدیث ہے، وہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس حدیث میں مومن اور کافر دونوں کی موت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ برا بن عازم سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کائنات کے امام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنِ، کہ بے شک بندہ مومن اذا كان في انقطاع من الدنیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، یعنی رخصت ہونے کو ہوتا ہے، تو آگے فرماتے ہیں ثم یجیء ملک الموت، تو ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ جاتا ہے۔ کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ ملک الموت آ جاتا ہے۔ ملک الموت یہ حدیث میں ذکر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کا جو فرشتہ ہے اس کا نام عزرائیل ہے۔ عزرائیل نام یہ کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے، ملک الموت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عزرائیل نام یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو کائنات کی ماں فرماتے ہیں جب مومن کی موت کا منظر ہوتا ہے، مومن جب رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت آ جاتا ہے، حتیٰ یجلس عند رأسہ، مومن کے سر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ فیقول، کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، کہ اے پاکیزہ پاک نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضوان کی طرف نکل۔ قال، کائنات کی ماں فرماتے ہیں فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح جو بڑا ہوا مشکیزہ ہو، اس کی گرہ کو کھول دیا جائے آسانی کے ساتھ، جس طرح پانی باہر آ جاتا ہے، کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ اس طرح مومن کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے اس کے جسم سے۔ یعنی مومن کی جب روح نکلتی ہے اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور آگے کائنات کی ماں فرماتے ہیں کافر کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ، بے شک کافر بندہ، اذا كان في انقطاع من الدنیا، جب وہ دنیا کو رخصت ہونے کو ہوتا ہے، ثم یجیء ملک الموت، ملک الموت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، حتی یجلس عند رأسہ، اسی طرح جو مومن کی موت کا منظر ہے اسی طرح کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ وہ اس کے سرحانے آ کر بیٹھ جاتا ہے فرشتہ۔ فیقول، کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، جب کافر کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے کہ اے خبیث نفس، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی سختی کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غصے کی طرف نکل۔ قال، تو کائنات کی ماں فرماتے ہیں فتفرق فی جسدہ، کہ اس کی جو روح ہوتی ہے،
کافر کی جو روح ہوتی ہے اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ السُّونِ الْمَبْلُولِ. کائنات کی ماں فرماتے ہیں کافر کی جو روح ہے وہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، پھر فرشتہ اس کے جسم میں ڈبکی لگاتا ہے، ڈوبتا ہے اور اس کی روح کو ایسے نکالتا ہے جس طرح کائنات کی ماں فرماتے ہیں بھیگی ہوئی اون سے گرم سیخ نکالی جاتی ہے. مثلا جو بھیگی ہوئی اون ہو، اگر اس میں گرم سیخ ڈال دی جائے پھر اسے نکالا جائے تو کیسے نکالا جاتا ہے؟ سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اس کے جو ذرات ہیں وہ جب سیخ کو کھینچا جاتا ہے تو جب وہ کھینچی جاتی ہے گیلی اون سے تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کے وہ پھیل جاتے ہیں. یہ میوٹ کر دیں، یہ کون ہے؟ یہ حافظہ میوٹ کر دیں. یعنی جب سیخ کو گیلی روح سے، گیلی اون سے نکالا جاتا ہے تو سختی سے نکالا جاتا ہے، تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے. تو اسی طرح کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا منظر ہوتا ہے اسے آسانی ہوتی ہے، اس کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. اور جب کافر کی روح نکلتی ہے وہ نکلتی نہیں، اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے اور اس کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچتا ہے جس سے کافر کو نہایت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی اس کی تکلیف کو، اس کی سختی کو زیادہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ ان دو فرشتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو کافر کی جب موت کا منظر ہوتا ہے، کافر کی جب موت اسے مارنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے جسم میں ڈبی لگاتے ہیں اسی کی روح نکالنے کے لیے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے بند کھولنے، یعنی جب مومن کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو آیات میں مومن اور کافر دونوں کی موت کا منظر بیان کیا ہے. نشطہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ گرہ کھولنا، یعنی آسانی کے ساتھ کسی چیز کی گرہ کھول دینا. نشط الاقوال جیسے لفظ بولا جاتا ہے کہ رسی کی گرہ کھولنا. تو فرشتے جو ہیں وہ مسلمان کی روح گرہ کھول کر لیتے ہیں، یعنی گرہ کھولتے ہیں. جس طرح گرہ کھولی جاتی ہے اس طرح وہ مسلمان کی روح کو آرام سے نکال لیتے ہیں. اور جو مسلمان کی روح ہے وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے. کیونکہ کائنات کی امام کی حدیث ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. یعنی جو مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پسند رکھتا ہے، اس لیے اس کی جو روح ہے وہ اللہ کی طرف دوڑتی ہے، جنت کی طرف دوڑتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں، سبحہ تیزی کے ساتھ تیرنا، تیزی سے تیرنا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی تیسری آیت میں فرما رہے ہیں. سبحہ یسبحُ سبحًا، اس کا معنی ہے تیرنا، اور سابحات اس کا ترجمہ ہے تیرنے والے. تو یہ تاکید کے لیے مصدر لایا گیا ہے سبحًا، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، جو سبحًا یہ لفظ لایا گیا ہے یہ تاکید کے لیے، یعنی تیزی کے ساتھ، تیزی سے تیرنے والے فرشتے. معنی یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملاً اختیار کرنے کے لیے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے ہوتے ہیں، سبقت لیتے ہیں، تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں. یعنی وہ تیزی کس چیز میں دکھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے میں. یعنی وہ تیزی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں فرشتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی شان ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ تعمیل کرنے والے ہیں. جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ فوری اسے کر گزرتے ہیں. اور آگے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں. فَالْمُدَبِّرَاتِ تدبیر کرنے والے ہیں، امراً کام کی، یعنی دین و دنیا جو بھی کام ہوتا ہے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ تدبیر کرتے ہیں.
یہ بھی فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے، فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسمیں اٹھائیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ یہ آیت رہ گئی ہماری چوتھی آیت، فالسابقات سبقا، یعنی پھر جو آگے نکلنے والے ہیں سبقاً آگے بڑھ کر، یعنی اس کی تشریح پہلے ہو گیا کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آگے آگے ہو کر سبقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، یہ ان فرشتوں کے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے، اس کے کئی جوابات مفسرین نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ قسم کے بعد کوئی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے، یا قسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے اس کی عظمت کو، اس کی شان کو واضح کرنا ہوتا ہے، اور یہاں قسم جب اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اس کے بعد کوئی جواب قسم بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ آتا ہے۔ یہاں اب غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں، لیکن یہاں آگے کوئی جواب قسم، فرشتوں کی قسم اٹھائی تو آگے کوئی جواب قسم یہاں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر ہم آگے دیکھیں، یعنی اس کی آیت نمبر 6 کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے احوال شروع کر دیے، قیامت کے مناظر شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، یعنی زلزلہ جب آئے گا، اس سے مراد پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک زلزلہ سا آئے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ جیسا کہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا اس کی پہلے لیکچر میں بھی جو ہے وہ وضاحت ہو گئی ہے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے، یعنی پہلے فرشتوں کا ذکر کیا، بعد میں قیامت کے مناظر کا ذکر کر دیا، تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ تمہاری روحوں کو نکالتے ہیں، یہ تمہاری روحوں کو نکالتے ہیں، جس طرح ہم ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، تمہاری روحوں کو نکال رہے ہیں، تمہیں موت دے رہے ہیں، تو ہم آسانی کے ساتھ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو منکرین قیامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہا ہے قسم اٹھا کر فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو روحوں کو نکالنے والے ہیں، جو کافروں کی روحوں کو نکالنے والے ہیں، مومنوں کی روحوں کو نکالنے والے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور آگے قیامت کے مناظر ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور مزید آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تنبیہ بھی کی، منکرین قیامت کو آگے تنبیہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان کے اعتراضات کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، آگے وہ ذکر ہوگا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اصل محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے منکرین قیامت کو کہ ہم تمہاری روحوں کو ان کو کہہ کر نکلوا رہے ہیں، اسی طرح ہم دوبارہ تمہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں، زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا، جیسے ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے سور پھونکو، تو اسی طرح ہم دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ جب یہ سور پھونکیں گے تو تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے تمہاری روح کو کھینچتے ہیں، اسی طرح ہم ان کی یہ ڈیوٹی لگائیں گے سور پھونکو اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کے ذریعے سے۔ تو آگے یہاں ایک اور بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی، ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ہمارا عنوان بھی تھا آج کا، ہم نے یہ ٹائٹل بھی دیا تھا۔ تو مختلف اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں فرشتوں کی، کتاب و سنن پہ کئی ڈیوٹیاں جو فرشتوں کی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کا ذکر ہے، میں چند جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2-3۔ اسی طرح ایک ڈیوٹی ہے کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں نیکی کی صورت میں، گناہ کی صورت میں، وہ سب فرشتے لکھتے ہیں، سب کچھ فرشتے لکھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، سب کچھ فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، بے شک تم پر یقیناً حفاظت کرنے والے موجود ہیں، تم پر محافظ موجود ہیں۔ کون؟ کرامن کاتبین، اللہ فرماتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے تم پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کرتے ہو وہ اسے محفوظ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کرامن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ
باعزت ہیں کاتبین اور لکھنے والے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے کرامن کاتبین، وہ باعزت فرشتے ہیں اور کاتبین لکھنے والے ہیں، جو تم کرتے ہو، جو تم حرکتیں کرتے ہو، جو تم بولتے ہو، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو یہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے اعمال کا وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ رات اور دن کو آتے ہیں، یعنی رات کے لیے الگ فرشتے مقرر ہیں اور دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کائنات کی ماں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل والنہار، یعنی اس سے مراد صبح و شام سے مراد فجر اور یہ میوٹ کر دیں، یہ میوٹ کر دیں کون؟ میوٹ کر دیں سب، جزاک اللہ، میوٹ کر دیں۔ جی آواز میری آ رہی سب کو؟ جی یہ میوٹ کر دیں، اس طرح کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، باقی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہ آئیے گا آپ کا لگا ہے، یہ دیکھیں جن کی میوٹ نہیں ہے انہیں فون کر کے کہہ دیں، ان کی نہیں ہو سکتی میوٹ، ہماری ہوگی۔ اچھا ان کی ہوگی، ٹھیک ہو گیا، ایسے آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل والنہار، کائنات کے ماں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ دن اور رات تم پر آتے ہیں۔ اس سے مراد فجر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، اور جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت نہیں آتے۔ حدیث میں پورا ذکر ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے تم پر آتے ہیں وہ عصر کے وقت نہیں آتے۔ یہ بھی فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ صبح و شام تم پر آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے عرش پر معمور ہیں، یعنی جو عرش اٹھانے والے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، کہ وہ اس دن آپ کے رب کا عرش ان کے اوپر اٹھائے ہوں گے، یعنی فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو وہ قیامت کے دن عرش اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، کائنات کی امام نے فرمایا اذن لی ان احدث حملۃ العرش، کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کا ذکر کروں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے، ان احادیث سے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے عرش پر ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ عرش کو اٹھائیں گے۔ اسی طرح جہنم اور جنت، یہاں بھی فرشتے معمور ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جنت میں الگ فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے الگ جو ہے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی جنت اور جہنم کے دروگے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا ملائکہ غلاظ شداد، جہنم میں کیسے فرشتے ہو گئے، کائنات کی ماں کی حدیث بھی اس پر ہے، یہ قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر اللہ تعالیٰ نے سخت اور طاقتور فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ سورۃ زمر کی آیت میں فرماتے ہیں وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت میں کیسے فرشتے مقرر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروگے کہیں گے، وقال لهم، اور فرشتے کہیں گے، دروگے کہیں گے جنتیوں کے لیے، خزنتها سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ خزنتها کا معنی ہے جنت کے دروگے، وہ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اہل جنت کو سلام پیش کریں گے۔ تو یہ چند آیات اور چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ واضح ہوں گی، اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ صرف چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی نیک شخص ہے، اس کے جنازے پر بھی فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور صحابی کا واقعہ ہے کہ اس کے جنازے پر سعد بن ابی وقاص غالباً ہے، ان کے جنازے پر 70,000 فرشتے آئے تھے۔ یہ میوٹ کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آیت نمبر 6 میں، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ، وَيَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، یعنی فرشتوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، قیامت کے مناظر کو ذکر کیا کہ جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، یعنی زلزلہ آئے گا۔ اس سے مراد پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ گھبرا جائیں گے، ان پر سختی طاری ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ آپ میوٹ کریں گے، آواز آپ کو آئے گی، آپ میوٹ کر دیں۔
وقال لهم کے بعد آواز بند ہو گئی ہے، بالکل نہیں آواز آ رہی۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، یہاں جنت کے فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ جو جنت میں دروگے ہیں وہ کہیں گے اہل جنت سے، اب یہاں سے آپ کی آواز بند ہوئی، میں نے نہیں کیا۔ اچھا، تو جنت میں جو دروگے ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اب آواز کلیئر ہے؟ اب کلیئر ہے، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد یوم ترجف الراجفہ، چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، اس سے مراد پہلا زلزلہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتبعوها الرادفہ، پھر اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ تتبعوها الرادفہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ذکر کریں گے۔ ترجف الراجفہ یعنی ایسا زبردست جھٹکا ہوگا جو لوگوں کو گھبرا جائیں گے، لوگ ہل جائیں گے، سخت ہلانے والا ہوگا۔ تتبعہ الرادفہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا ایک زلزلہ مزید آئے گا، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی لوگوں کو یہ ہلا کر رکھ دے گا، لوگ گھبرا جائیں گے، اور اتنا گھبرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب سور پھونکے گا، پہلی مرتبہ سور پھونکائے گا اللہ تعالیٰ فرشتے سے، تو سب لوگ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب وہم قیام ینظرون، سب کھڑے ہوں گے۔ اور اس کا زلزلے کا تذکرہ، اس کی حدت، اس کی وحشت اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ ایسے ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ اور یہ کیفیت کن پر طاری ہوگی؟ یہ کافروں پر کیفیت طاری ہوگی، یہ مومنین پر کیفیت طاری نہیں ہوگی، یہ مومنین کے لیے کیفیت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9ویں آیت میں ابصارھا خاشعہ، اور ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافروں کے حالات ہوں گے قیامت والے دن، کیونکہ مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو وہ گھبراہٹ جو ہے وہ غمگین نہیں کرے گی، انہیں کچھ بھی یہ محسوس نہیں ہوگا۔ یہ جو کیفیت ہے کہ دل جو ہے دھڑکنے والے ہو جائیں گے، آنکھیں جو ہے وہ جھکی رہ جائیں گی، یہ کن کی کیفیت طاری ہوگی؟ یہ کافروں کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دلی لحاظ سے بھی ان کے اندر گھبراہٹ طاری کر دے گا، اور ظاہری لحاظ سے بھی وہ گھبرا جائیں گے، اندرونی لحاظ سے بھی، کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوگا، اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری سزا بھی دے گا کہ وہ ظاہری طور پر بھی گھبرا جائیں گے، اور باطنی طور پر بھی جو کافر ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے۔ اس کے برعکس مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کی جو دہشت ہوگی، وہ مومنین کو ذرا برابر بھی غمگین نہیں کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات کی آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، جب کائنات کے امام نے یہ سب مناظر، قیامت کے مناظر منکرین قیامت کے سامنے رکھے، تو انہوں نے کہا، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، انا، کیا ہم، لمردودون، ہم لٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، کہ ہمیں پہلی حالت میں لٹایا جائے گا، یعنی ہم تو مر جائیں گے، ہماری جسم کو مٹی کھا جائے گی، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، من یحیی العظام وہی رمیم،
یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کو دوسرے مقامات پر ذکر کیا کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ جب کائنات کی امام نے یہ ساری باتیں رکھی تو انہوں نے آگے سے یہ اعتراض پھر شروع کر دیے. تو آگے انہوں نے یہ بھی فرمایا، آگے کائنات کی امام نے انہیں مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. آگے سورہ نازیات کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ہی جھٹکا ہوگا، وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی ایک ہی ڈانٹ سے اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. کافروں منکرین قیامت جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم قیامت کے انکار کرنے والے ہو، یہ ایک ہی جھٹکا، ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک جھٹکے میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دے. وہ منکرین قیامت آگے کہیں گے کہ اذا کننا عظاما ناخرہ، یعنی جب وہ اعتراضات رکھیں گے، کہیں گے کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی ہمیں پہلی حالت میں لوٹایا جائے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. قالوا، انہوں نے کہا کہ تلک یہ اذن اس وقت کرۃ خسارے والا ہے، خاسرہ کرۃ لوٹنا ہے، خاسرہ خسارے والا، یعنی ہمارا یہ اس دن پہ لوٹنا بڑا خسارے والا ہوگا. یہ انہوں نے بات بطور مذاق کی تھی، مذاق کے طور پر کی تھی. یعنی کائنات کی امام نے جب ان کے سامنے یہ سب کچھ رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے خسارے والا ہوگا لوٹنا. اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ، یعنی ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو مر جاؤ گے، جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوری زندہ کر دے گا. ایک ہی ڈانٹ یہ ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 جو آج کے لیکچر کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس یک لخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے. یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یک لخت جو ہے وہ جو منکرین قیامت یعنی تمام لوگ، اس سے مراد تمام لوگ جو ہیں وہ یک لخت زمین کے اوپر موجود ہوں گے. جو منکرین قیامت ہے وہ بھی زمین کے اوپر موجود ہوں گے. تو یہ ساحرہ اس کا معنی ہے کہ زمین کا اوپر کا حصہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ اچانک ایک ہی وقت میں یک لخت، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ایک ہی لخت میں وہ زمین کے اوپر ہوں گے، یعنی زمین کے اوپر والے حصے میں ہوں گے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منکرین قیامت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دہرائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ سب قیامت کے جو مناظر ہیں، قیامت کے احوال رکھتے تھے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات بھی آگے فرمایا کہ تمہارا جو مذاق اڑانا ہے یہ فضول ہے. جب تم قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا، جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی پھر تمہیں یہ سب جو ہے وہ احوال نظر آئیں گے، پھر تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کی پہلی جو 14 آیات ہے اس میں ذکر کیا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے مختصر تفسیر کے ساتھ. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں مزید جو ہے وہ آگے پڑھا جائے گا. اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو وہ لکھ کر بھی کر سکتا ہے اور بول کر بھی کر سکتا ہے، گروپ اوپن ہے.